دل نادان پارٹ 2۔ ہانیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی مصطفیٰ کا فون بج اٹھا۔ اس نے کال ریسیو کی اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا؟ ہم ابھی پہنچ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کیا۔ کیا ہوا سر؟ آفس کے مین سرور پر سائبر اٹیک ہوا ہے۔ کسی نے کمپنی کا خفیہ ڈیٹا چرانے کی کوشش کی ہے۔ کیا؟ ہمیں فوراً واپس کراچی جانا ہوگا۔ دونوں تیزی سے ہوٹل سے نکل گئے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ حملہ محض کمپنی پر نہیں بلکہ مصطفیٰ اور ہانیہ کی بڑھتی ہوئی قربت پر بھی ہونے والا تھا۔ کراچی واپس آتے ہی سیدھا کمپنی کا رخ کیا گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے مگر پوری بلڈنگ میں روشنیاں جل رہی تھیں۔ آئی ٹی ٹیم بے چینی سے سرور روم میں موجود تھی۔ سر، کسی نے اندر سے لاگ ان کیا تھا، آئی ٹی ہیڈ نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اندر سے؟ مصطفیٰ کی آنکھیں سکڑ گئی۔ جی سر، کسی امپلائی کی آئی ڈی استعمال ہوئی ہے۔ کس کی؟ چند لمحوں بعد اسکرین پر ایک نام ابھرا، ہانیہ صدیقی۔ ہانیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ آفس میں موجود سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ مصطفیٰ خاموشی سے اسکرین کو دیکھتا رہا۔ ایک سینئر مینیجر فوراً بول اٹھا۔ سر، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا، نئی لڑکی پر اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں فوراً اسے پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سر، یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ پورا کمرہ خاموش تھا۔ سب کی نظریں مصطفیٰ پر تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ ہانیہ کے قریب آیا۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لی۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کی نوکری ختم ہو جائے گی، لیکن اگلے ہی لمحے مصطفیٰ کی آواز پورے کانفرنس ہال میں گونجی۔ کوئی بھی میری اجازت کے بغیر مس ہانیہ پر الزام نہیں لگائے گا۔ سب حیران رہ گئے۔ سر، مگر ثبوت تو؟ ثبوت صرف یہ ہے کہ ان کی آئی ڈی استعمال ہوئی ہے، یہ نہیں کہ استعمال انہوں نے کی ہے۔ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہانیہ کی آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس پر اندھا اعتماد کیا تھا۔ 3 دن تک پوری ٹیم مسلسل تحقیقات کرتی رہی۔ ہانیہ بھی دن رات آئی ٹی ٹیم کے ساتھ لگی رہی تاکہ اصل مجرم کا پتہ چل سکے۔ آخر کار ایک سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آئی۔ ویڈیو میں واضح دکھائی دے رہا تھا کہ رات کے وقت ایک شخص ہانیہ کی خالی ڈیسک پر آیا، اس کا لیپ ٹاپ کھولا اور اس کی آئی ڈی استعمال کی۔ یہ تو… حمزہ نے حیرت سے بولا۔ فہد سر ہیں۔ فہد کمپنی کا سینئر مینیجر تھا جو برسوں سے مصطفیٰ کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کی مٹھی بھیج گئی۔ تو یہ سب تم کر رہے تھے؟ فہد نے سر جھکا لیا۔ مجھے ایک دوسری کمپنی نے پیسے دیے تھے، میں صرف پروجیکٹ چرانا چاہتا تھا۔ مصطفیٰ نے سیکیورٹی کو اشارہ کیا۔ انہیں پولیس کے حوالے کر دو۔ فہد کو لے جایا گیا۔ سب کے جانے کے بعد ہانیہ خاموشی سے اپنی میز سمیٹ رہی تھی۔ اچانک مصطفیٰ اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ ناراض ہو؟ ہانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تھوڑی سی۔ کیوں؟ کیونکہ 3 دن تک آپ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ مصطفیٰ نے چند لمحے سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا۔ اگر میں تم سے پوچھتا تو شاید اپنے جذبات چھپا نہ پاتا۔ ہانیہ کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک گیا۔ کیا مطلب؟ مصطفیٰ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ اب تم صرف میری بہترین امپلائی نہیں رہی۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ تم میری کمزوری بنتی جا رہی ہو۔ ہانیہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، مگر اسی لمحے مصطفیٰ کا فون بجا۔ اس نے کال ریسیو کی اور دوسری طرف سے کہیں جانے والی بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ وہ یہاں کیسے آ گیا؟ ہانیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کون سر؟ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا۔ میرا بڑا بھائی، اور وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ ہانیہ حیرت سے مصطفیٰ کو دیکھتی رہ گئی، جبکہ مصطفیٰ جانتا تھا کہ اس کے بھائی کی واپسی صرف ایک ملاقات نہیں بلکہ ان دونوں کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی ہے۔ مصطفیٰ کی آواز میں پہلی بار گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ نے آہستہ سے پوچھا۔ سر، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ مصطفیٰ نے جواب دینے کے بجائے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ میرے ساتھ آؤ۔ دونوں سیدھے کمپنی کی پارکنگ میں پہنچے۔ ایک سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا، لمبا قد، گرے سوٹ، سنجیدہ چہرہ۔
وہ مصطفیٰ سے عمر میں چند سال بڑا لگ رہا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ کیسے ہو چھوٹے؟ مصطفیٰ کا لہجہ سرد تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں کبیر بھائی؟ ہانیہ نے پہلی بار نام سنا، کبیر شاہ۔ کبیر نے نظریں ہانیہ پر جما دی۔ تو یہ ہے ہانیہ۔ ہانیہ نے ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کبیر نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن اس کی نظریں جیسے ہانیہ کو پرکھ رہی تھیں۔ تمہاری تعریف بہت سنی ہے۔ ہانیہ حیران ہو گئی۔ میری؟ کبیر نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ ہاں، کیوں نہ میرا بھائی کسی کی تعریف نہیں کرتا، مگر پچھلے چند ہفتوں سے ہر دوسری بات میں تمہارا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے فوراً بات کاٹ دی۔ بھائی، ہمیں آفس میں بات کرنی چاہیے۔ تینوں مصطفیٰ کے کیبن میں پہنچ گئے۔ کبیر نے میز پر ایک فائل رکھی۔ دادا جان کی وصیت پڑھ لی گئی ہے؟ مصطفیٰ خاموش ہو گیا۔ وصیت؟ جی، کبیر نے فائل کھولتے ہوئے کہا۔ وصیت کے مطابق شاہ گروپ کا اگلا چیئرمین وہی بنے گا جو 6 ماہ کے اندر شادی کرے گا۔ ہانیہ نے چونک کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ اور اگر کسی نے شادی نہ کی تو کمپنی کا کنٹرول بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس چلا جائے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کبیر نے گہری نظر سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ فیصلہ تمہارا ہے، کمپنی یا ضد؟ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور چلا گیا۔ ہانیہ بھی خاموشی سے باہر نکلنے لگی تو مصطفیٰ نے اسے روک لیا۔ ہانیہ؟ وہ رک گئی۔ جی سر۔ مصطفیٰ چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ جو کچھ تم نے ابھی سنا میں کسی سے نہیں کہوں گی، مجھے تم پر یقین ہے۔ ہانیہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور باہر آ گئی، مگر اس کا دل عجیب طرح سے بے چین تھا۔ اگر سر نے صرف کمپنی بچانے کے لیے شادی کر لی تو؟ یہ خیال آتے ہی اسے اپنے دل میں ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی۔ اسی شام آفس کی کھڑکی سے شہر کی روشنیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ مصطفیٰ اکیلا کھڑا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف خاندان اور کمپنی تھی اور دوسری طرف وہ لڑکی جس نے انجانے میں اس کی خاموش زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ زویا اندر داخل ہوئی۔ مصطفیٰ، میں نے وصیت کے بارے میں سن لیا ہے، وہ اس کے قریب آ کر بولی۔ اگر مسئلہ صرف شادی کا ہے تو میں آج بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مصطفیٰ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، پھر نہایت سکون سے کہا، نہیں، تم بہت دیر کر چکی ہو زویا۔ کیا مطلب؟ مصطفیٰ کی نظریں بے اختیار کیبن کے شیشے سے باہر ہانیہ پر جا ٹھہری، جو اپنی میز پر بیٹھی مسکراتے ہوئے کام کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مطلب میرے دل میں اب کسی اور نے جگہ بنا لی ہے۔ زویا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اسی لمحے اس نے دل میں فیصلہ کر لیا، اگر مصطفیٰ اس کا نہیں ہو سکتا تو وہ ہانیہ کو بھی اس کی زندگی کا حصہ نہیں بننے دے گی۔ زویا نے اپنی مٹھی بھینچ لی مگر چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی۔ تو تم واقعی اس لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ مصطفیٰ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے زویا۔ ذاتی؟ زویا ہلکا سا ہنسی۔ تم نے کبھی کسی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی اور آج ایک عام سی ملازمہ کے لیے مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ مصطفیٰ کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ ہانیہ کے بارے میں ایک لفظ بھی سوچ سمجھ کر کہنا۔ زویا نے محسوس کیا کہ مصطفیٰ کے لہجے میں صرف غصہ نہیں، حفاظت بھی تھی۔ وہ خاموشی سے کیبن سے نکل گئی، مگر جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں انتقام صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری طرف ہانیہ کو ان سب باتوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ وہ اپنی میز پر بیٹھی رپورٹ مکمل کر رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ ہیلو، کیا آپ مس ہانیہ بول رہی ہیں؟ جی، آپ کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، انہیں اسپتال لے جایا گیا ہے۔ ہانیہ کے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ کیا کون سے اسپتال؟ اس نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور بھاگتی ہوئی لفٹ کی طرف دوڑی۔ اتنی جلدی میں وہ مصطفیٰ سے ٹکرا گئی۔ ہانیہ، کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری امی۔ اس سے آگے وہ کچھ بول نہ سکی۔ مصطفیٰ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ پورے راستے ہانیہ خاموش روتی رہی۔ مصطفیٰ نے گاڑی ایک ہاتھ سے چلائی اور دوسرے ہاتھ سے ٹیشو باکس اس کی طرف بڑھا دیا۔ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہانیہ نے پہلی بار بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔
جب تک میں ہوں تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ الفاظ ہانیہ کے دل میں اتر گئے۔ ہسپتال پہنچ کر معلوم ہوا کہ ہانیہ کی والدہ کا بلڈ پریشر اچانک بہت بڑھ گیا تھا، لیکن اب خطرے سے باہر تھی۔ ہانیہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جب وہ وارڈ سے باہر نکلی تو دیکھا مصطفیٰ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ سر، آپ گئے نہیں؟ تمہیں اس حالت میں اکیلا چھوڑ دیتا۔ ہانیہ کی آنکھیں نرم ہو گئی۔ آپ میرے لیے اتنا سب کیوں کرتے ہیں؟ مصطفیٰ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیوں نہ؟ وہ پہلی بار اپنے دل کی بات زبان پر لانے والا تھا۔ اسی لمحے اسپتال کے باہر زوردار بریک لگنے کی آواز آئی۔ حمزہ گھبرایا ہوا اندر آیا۔ سر، کیا ہوا؟ کمپنی میں آگ لگ گئی ہے اور شبہ ہے کہ یہ حادثہ نہیں تھا۔ مصطفیٰ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ایک نظر ہانیہ کی طرف دیکھا، پھر ہسپتال کے دروازے کی طرف۔ اسے پہلی بار دو سب سے اہم چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا، اپنی کمپنی یا ہانیہ۔ مصطفیٰ چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ حمزہ بے چینی سے بولا، سر، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ مصطفیٰ نے ایک نظر ہانیہ پر ڈالی، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، حمزہ، فائر بریگیڈ اور پولیس وہاں موجود ہیں، تم جا کر سب سنبھالو۔ لیکن سر، یہ میرا حکم ہے۔ حمزہ خاموشی سے سر ہلا کر چلا گیا۔ ہانیہ حیرت سے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ آپ کمپنی نہیں جا رہے؟ مصطفیٰ نے آہستہ سے جواب دیا، اس وقت تمہیں میری زیادہ ضرورت ہے۔ ہانیہ کی آنکھیں پھر نم ہو گئی۔ رات گئے جب ہانیہ کی والدہ کو ہوش آیا تو انہوں نے مصطفیٰ کو اپنے پاس کھڑا دیکھا۔ بیٹا، آپ کون ہیں؟ مصطفیٰ نے احترام سے جواب دیا، میں ہانیہ کے آفس سے ہوں آنٹی۔ انہوں نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میری بیٹی کا آج تک کسی نے اس طرح خیال نہیں رکھا۔ مصطفیٰ نے نظریں جھکا لی۔ یہ میرا فرض تھا۔ ہانیہ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل پہلی بار پوری طرح مصطفیٰ کے نام ہو چکا تھا۔ اگلی صبح دونوں کمپنی پہنچے۔ فائر بریگیڈ آگ پر قابو پا چکی تھی، صرف ریکارڈ روم کو نقصان پہنچا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے مصطفیٰ کو ایک سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی۔ ویڈیو میں ایک شخص چہرہ ڈھانپے ریکارڈ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد اس کے ہاتھ سے ایک لاکٹ نیچے گر گیا۔ انسپکٹر نے لاکٹ میز پر رکھا۔ ہمیں یہی ملا ہے۔ مصطفیٰ نے لاکٹ اٹھایا تو اس کی آنکھیں سکڑ گئی۔ وہ لاکٹ وہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اسی وقت زویا آفس میں داخل ہوئی۔ اس کی نظر جیسے ہی لاکٹ پر پڑی، وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ اگرچہ اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا، لیکن مصطفیٰ اس کی گھبراہٹ دیکھ چکا تھا۔ شام کو مصطفیٰ نے زویا کو اپنے کیبن میں بلایا۔ یہ لاکٹ پہچانتی ہو؟ زویا نے مصنوعی حیرت ظاہر کی۔ نہیں تو؟ مصطفیٰ نے دراز کھولی اور ایک پرانی تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ تصویر میں زویا یہی لاکٹ پہنے مسکرا رہی تھی۔ زویا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اب بھی کہو گی کہ نہیں پہچانتی؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، میں کمپنی گئی تھی۔ کیوں؟ میں صرف ہانیہ کو ڈرانا چاہتی تھی۔ آگ لگانا میرا ارادہ نہیں تھا۔ پھر آگ کیسے لگی؟ میں نے صرف فائلیں نکالنے کی کوشش کی تھی۔ ایک موم بتی گر گئی اور سب کچھ جلنے لگا۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید مایوسی تھی۔ تم نے صرف کمپنی کو نقصان نہیں پہنچایا، میرے اعتماد کو بھی جلا دیا۔ اس نے انٹر کام اٹھایا، سیکیورٹی، مس ہانیہ کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ زویا روتی رہی، مگر مصطفیٰ نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ سب ہانیہ نے کیبن کے باہر سے اس کی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خاموشی سے واپس مڑنے لگی کہ اچانک مصطفیٰ کی آواز آئی، ہانیہ۔ وہ رک گئی۔ مصطفیٰ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ ہانیہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا، کون سی رکاوٹ؟ مصطفیٰ نے پہلی بار بغیر کسی جھجک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اپنے دل کی بات کہنے کی، اور اس نے آہستہ سے کہا، ہانیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہانیہ کی پلکوں پر خوشی کے آنسو جھلملانے لگے، مگر وہ جواب دے پاتی اس سے پہلے ہی مصطفیٰ کے فون پر ایک نام چمکا، ڈیڈ کالنگ۔
مصطفیٰ نے کال ریسیو کی، دوسری طرف سے صرف ایک جملہ سنائی دیا: اگر تم نے ہانیہ سے شادی کی تو آج کے بعد تمہارا اس گھر اور اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہانیہ نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ محبت کا اظہار تو ہو گیا تھا، مگر اصل امتحان ابھی شروع ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے آہستہ سے فون بند کیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سب خیریت ہے؟ مصطفیٰ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا: میرے والد نے مجھے آخری فیصلہ سنا دیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ اگر میں تم سے شادی کروں تو مجھے خاندان اور کمپنی دونوں چھوڑنے ہوں گے۔ ہانیہ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا: تو پھر آپ کمپنی کو منتخب کر لیجیے۔ مصطفیٰ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا: تم یہ کہہ رہی ہو؟ ہانیہ نے مسکرا کر آنسو صاف کیے: میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ اپنے والد اور اپنی برسوں کی محنت کھو دیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اگلے 2 دن ہانیہ آفس نہیں آئی۔ مصطفیٰ ہر روز اس کی خالی کرسی کو دیکھتا رہتا۔ پورا آفس سمجھ گیا تھا کہ دونوں کے درمیان کچھ بدل گیا ہے۔ تیسرے دن ہانیہ اپنا استعفیٰ لے کر آفس پہنچی۔ اس نے خاموشی سے لفافہ مصطفیٰ کی میز پر رکھا۔ یہ کیا ہے؟ میرا استعفیٰ؟ کیوں نہ روز آپ کے سامنے رہ کر آپ سے دور رہنا میرے بس کی بات نہیں۔ مصطفیٰ نے استعفیٰ کھولا بھی نہیں۔ اس نے لفافہ 2 ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، لیکن اب میری بات سنو۔ پہلی بار مصطفیٰ کی آواز میں حکم نہیں، محبت تھی۔ میں نے پوری زندگی دوسروں کی خوشیوں کے مطابق فیصلے کیے، لیکن اس بار نہیں۔ اسی وقت کیبن کا دروازہ کھلا۔ مصطفیٰ کے والد اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ کبیر بھی تھا۔ ہانیہ فوراً احترام سے کھڑی ہو گئی۔ مصطفیٰ نے مضبوط لہجے میں کہا: ابو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا تم واقعی اس لڑکی کے لیے سب کچھ چھوڑ دو گے؟ مصطفیٰ نے بغیر ہچکچائے جواب دیا: اگر محبت کی قیمت دولت ہے تو یہ سودا مجھے منظور ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد اچانک مصطفیٰ کے والد مسکرا دیے: بس یہی جواب سننا چاہتا تھا۔ مصطفیٰ حیران رہ گیا۔ جی؟ انہوں نے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ بیٹا، میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کے لیے کمپنی زیادہ اہم ہے یا رشتے؟ کبیر ہنس پڑا: چچا جان نے یہ سب ایک امتحان کے طور پر کیا تھا۔ مصطفیٰ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ تو آپ کو اعتراض نہیں؟ اعتراض؟ مصطفیٰ کے والد ہانیہ کے قریب آئے: مجھے ایسی بہو پر کیسے اعتراض ہو سکتا ہے جس نے اپنے فائدے کے لیے نہیں، میرے بیٹے کے مستقبل کے لیے خود کو قربان کرنا چاہا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ 1 ماہ بعد شاہ ہاؤس رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ حمزہ ہر مہمان کے ساتھ تصویریں بنوا رہا تھا۔ ارے جلدی کرو دولہے میاں، آج بھی اگر مسکرائے نہیں تو فوٹوگرافر پیسے واپس مانگ لے گا۔ سب زور سے ہنس پڑے۔ مصطفیٰ نے پہلی بار سب کے سامنے کھل کر مسکرا کر حمزہ کو دیکھا: تم کبھی سنجیدہ بھی ہوتے ہو؟ حمزہ نے فوراً جواب دیا: سر، اب آپ ہنسنے لگے ہیں تو میری نوکری ختم ہو جائے گی۔ پورا ہال کہکوں سے گونج اٹھا۔ اسی لمحے دلہن بنی ہانیہ سرخ لباس میں داخل ہوئی۔ مصطفیٰ کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ نکاح کے بعد جب سب انہیں مبارکباد دے رہے تھے تو ہانیہ نے آہستہ سے کہا: سر۔ مصطفیٰ مسکرایا: اب بھی سر؟ ہانیہ شرما گئی۔ عادت ہے۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا: پھر ایک نئی عادت ڈال لو۔ کون سی؟ مجھے صرف مصطفیٰ کہنے کی۔ ہانیہ ہنس دی: کوشش کروں گی مصطفیٰ۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ حمزہ نے دور سے آواز لگائی: بس بس، اتنا رومانس بعد میں کر لیجیے گا، پہلے کیک تو کاٹ لیں۔ سب پھر ہنس پڑے۔ اس ہنسی، محبت اور اپنائیت کے ساتھ مصطفیٰ اور ہانیہ کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ میرے پیارے صارفین، آپ کے ساتھ کا بہت شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے۔ آپ کی یہ چھوٹی سی نیکی میرے لیے بہت